إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی، پھر لڑکپن اور جوانی کی زندگی کا تذکرہ آیا، اور پچھلے جمعے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کا ذکر ہوا۔ وحی جس شخص کے پاس آتی ہے وہ پیغمبر اور رسول ہوتا ہے، اللہ کا قاصد ہوتا ہے، بندوں اور اللہ کے درمیان اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے قاصد اور پیغمبر ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب کوئی کسی کا پیغام لے کر جاتا تھا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نشانی پیغام بھیجنے والا دیا کرتا تھا۔ آج بھی ڈاک خانے سے جب ڈاک جاتی ہے تو اس پر باقاعدہ مہر لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغمبر، کوئی نبی آتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اسے نشانی کے طور پر، پہچان کے طور پر معجزات عطا فرماتا ہے۔ پیغام کے ساتھ نشانی کیسی ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ نے سوچا کہ کسی ضرورت سے اٹھ کر گئے ہوں گے، لیکن بہت دیر تک جب نہ آئے تو صحابہ کو تشویش ہوئی۔ مدینے میں یہودی آپ کے مخالف تھے، اس لیے صحابہ کو فکر ہوئی کہ اللہ کے نبی اچانک گئے اور اب تک نہیں آئے۔ تلاش کرنے کے لیے نکلے، ان میں سب سے زیادہ فکر مند ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، دوسرے لوگ بھی نکلے، تو میں تلاش کرتے ہوئے انصار کے ایک باغ میں پہنچا۔ باغ باڑ کے ذریعے سے چاروں طرف سے بند تھا۔ میں نے راستہ تلاش کیا، راستہ نہ ملا، تو ایک پانی کی نالی جا رہی تھی جسے ہم اپنے علاقے میں برا کہتے ہیں، کہ میں لومڑی کی طرح اس نالی سے سمٹ سمٹا کر باغ میں داخل ہو گیا۔ جا کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں ہے۔ حضور نے جب مجھے دیکھا تو کہا ابو ہریرہ
میں نے کہا جی اللہ کے نبی ہم تو پریشان ہو گئے تھے اور آپ کی تلاش میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، میں لومڑی کی طرح نالی سے داخل ہو کر باغ میں آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اپنے جوتے نکال کر دیے کہ نشانی کے طور پر ان جوتوں کو ساتھ لے جاؤ تاکہ یہ پہچان ہو اور لوگوں کو اطمینان ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا جا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ جوتے لے کر چل دیے، حضرت عمر بھی تلاش کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ راستے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضور کے پاس سے آ رہا ہوں، فلاں باغ میں ہے، اور حضور نے یہ دونوں جوتے دے کر مجھے یہ حکم دیا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چل کبھی اعلان کرے، اور سینے پہ جو ہاتھ مارا تو حضرت ابو ہریرہ چتھڑیوں گر گئے پیچھے کو۔ واپس حضور کے پاس آئے اور حضور کے سامنے آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ پورا واقعہ بتایا اور یہ بتایا کہ عمر نے ایسے ایسے کیا، میرے دھکا مارا اور میں گر گیا۔ اتنے میں پیچھے سے عمر بھی پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے بھیجا؟ کہ ہاں میں نے بھیجا، نشانی اور پہچان جوتے دیے تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اس اعلان کو نہ کروائیں، کیونکہ جو اس اعلان کو سنے گا تو بھروسہ کر کے بیٹھ جائے گا جنت میں تو جائیں گے ہی، اعمال نے کرنے کی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی یہ بات مان لی۔ خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ پیغام جو دے کر بھیجتا ہے وہ کوئی نشانی دے کر بھیجتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے اپنی نشانی جوتے دے کر بھیجا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو نبیوں کو بھیجا ہے، اب کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور کتنے جھوٹے پیدا بھی ہوئے ہیں خود اللہ کے نبی کے زمانے میں، اور ان سے باقاعدہ جہاد ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی بھیجا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ بلکہ بے شمار معجزات عطا کیے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں طور پہاڑ کے پاس جب پہنچے ہیں، اہلیہ ساتھ ہے، اندھیری رات ہے، طور پہاڑ پر ایسا لگا جیسے آگ جل رہی، سردی کا موسم ہے، آگ کی ضرورت تھی۔ اہلیہ سے اور جو دوسرے لوگ تھے ساتھ میں ان سے کہا تم یہیں ٹھہرو، مجھے طور پر آگ دکھائی دے رہی ہے۔ طور پہاڑ پر پہنچے تو آگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تجلی تھی، اللہ نے جو تجلی ڈالی اس کی روشنی تھی۔ وہاں آواز آئی موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم ایک پاکیزہ وادی مقام طویٰ میں کھڑے ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا، لہذا اب جو وحی کی جائے اسے غور سے سنو۔ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے ہی میری ہی عبادت کرو۔
یہ سارا حکم دینے کے بعد آگے معجزات عطا کیے حضرت موسیٰ کو. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا رکھا کرتے تھے، اسی کو اللہ معجزے کے طور پر اژدہا بنائے گا. اس لیے موسیٰ سے پہلے پوچھ لیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا ہی عصا ہے، تو میری لاٹھی ہے. اور پھر کچھ کام گنائے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اس کے ذریعے سے میں پیڑوں کے پتے بکریوں کے لیے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں اور بہت ساری ضرورتیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ اس لیے معلوم کیا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام ابھی اس کی حالت تبدیل ہونے والی ہے تو گھبرا نہ جائے، پہلے ہی اس کی حقیقت ذہن میں بٹھا دی. اب جب یہ باتیں ہو گئی تو اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا اسے زمین پر ڈال دو. القی ما فی یمینک، تمہارے ہاتھ میں جو اسے زمین پر ڈالو. اب زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا. طبعی خوف ہوتا ہے. اژدہا تو بہت بڑی چیز ہے، اگر چھوٹا سے سپولوا بھی پیروں میں کو دکھائی دے جاتا ہو تو آدمی بدک جاتا، کود کر دور جاتا. چھپکلی آ جائے تو ایسا ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو انسانی فطرت ہے، طبعی ڈر ہے، بدک کے پیچھے کو ہٹے. اللہ نے کہا یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ ڈرو مت، خذھا ولا تخف، ایک جگہ یہ اسے پکڑ لو ڈرو مت، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اسے پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. موسیٰ نے ہاتھ لگایا، وہ لاٹھی بن گئی. دوسرا موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنا ہاتھ بغل میں داخل کرو. بغل میں داخل کیا، چمکتا ہوا نکلا. پھر بغل میں داخل کیا، ٹھیک ہو گیا. تو اللہ رب العزت والجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ دیا تھا، اور ہاتھ کے روشن ہونے کا معجزہ دیا تھا، اور بہت سارے معجزات دیے تھے. کبھی انشاءاللہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہی کے تعلق سے بات ہوگی تو ذکر کیے جائے گی. بہرحال میرا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت والجلال ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرماتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا. سب سے پہلا بغیر باپ کے پیدا. دوسرا معجزہ گود میں ہے، بچہ رونے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، وہ صحیح سمجھدار جیسی گفتگو کر رہے ہیں. قرآن نے کہا قال انی عبداللہ. حضرت مریم نے کہا کہ اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا ہے. فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا بچے کی. لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیا بات کریں گے. حضرت عیسیٰ کی تقریر شروع ہو گئی. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. پوری تقریر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو بچپن میں بولنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ. پھر جب انجیل مل گئی تو حضرت عیسیٰ کا معجزہ، کسی مردے کو نام لے کر پکار دیا وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا. کسی کوڑھی پر ہاتھ پھیر دیا وہ بالکل صحیح ہو جاتا تھا. کسی مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیر دیا اسے بینائی مل جاتی تھی. مٹی کے پرندے بنائے اور پھونک مار دی، زندہ ہو کر اڑ گئے. یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا. اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا ہے، جس معجزے کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اسی طرح مجھے بھی معجزہ دیا گیا، اور اللہ کے نبی کا معجزہ وہ ہے جو ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی شکل میں ملا ہے. 1450 سال گزر چکے ہیں، آج تک کوئی قرآن کریم کا توڑ پیش نہیں کر سکا ہے. جس زمانے میں اور جس علاقے میں قرآن اترا ہے وہاں کے لوگ زبان دانی کا دعویٰ کرتے تھے، اور ہمیں آج تک وہ عجم گونگے کہتے ہیں. 2 حصے ہیں دنیا کے، ایک عرب ایک عجم.
تو ہمیں عجم اس کے معنی گونگے کے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو ایسا زبان کا جاننے والا سمجھتے تھے، باقی کو سب کو وہ عجم گونگے کہا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم کا آج تک کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ قرآن نے دعویٰ کیا ہے، آ جاؤ قرآن کی کوئی ایک سورت بنا لاؤ، قرآن کی کوئی ایک آیت بنا لاؤ۔ اگر اکیلے نہیں بنا سکتے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، انسان اور جنات ساری طاقتیں اکٹھے ہو جاؤ تب بھی تم قرآن کا مثل پیش نہیں کر سکے۔ کچھ بیوقوفوں نے، کچھ عقل کے کوروں نے کوشش کی۔ قرآن کریم میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ آیت ہے، یہ ایک ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ تو کچھ بیوقوف اس زمانے کے ایک آیت بنا کر لائے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، اپنے لوگوں میں پیش کی۔ ترجمہ ہوتا ہاتھی، تمہیں کیا پتا ہاتھی کیسا ہوتا ہے، ہاتھی یہ ہوتا ہے۔ تو خود ان کے قبیلے اور ان کے لوگ کہنے لگے ارے بیوقوفو، وہاں تو القاریۃ ملقاریہ بڑی قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے اور تم یہ ہاتھی کی بات کر رہے ہو، تمہیں سب لوگ بیوقوف کہیں گے کہ اسے پیش مت کر دینا کسی کے سامنے۔ اس لیے قرآن کریم کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا، بلکہ اس زمانے کے جو زبان دانی کا دعویٰ کرتے تھے اور آج بھی عربی زبان میں ان کی باتیں دلیل اور سند کی حیثیت رکھتی ہیں، انہوں نے چوری چھپ کے قرآن کریم کی حقانیت کا، قرآن کریم کے خدا کے کلام ہونے کا اقرار کیا ہے، اور جن کو اللہ نے ہدایت دینی تھی انہوں نے علل اعلان اظہار کیا اور اللہ نے انہیں ہدایت دی اور اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسا ماحول بنایا گیا کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کوئی آتا تھا تو یہ تاثر دیتے تھے کہ دیکھو یہاں ایک محمد نام کا ہے، اس کی بات مت سن لینا، جو اس کی سن لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں طفیل ابن عمرو دوسی، قبیلہ دوس بہت بڑا قبیلہ ہے۔ حضرت طفیل ابن عمرو یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، مکے میں کسی کام سے آئے تو مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی لوگوں نے ان کے کان بھر دیے کہ دیکھو مکے میں آئے ہو بہت سنبھل کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو تم اپنا ایمان ختم کر لو۔ وہ اس قدر ڈرے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ مجھے آواز آئے گی اور نہ میرا ایمان جائے گا۔ اور وہ مکے میں رہے۔ ایک دن دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے کچھ ہٹ کر حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یہ بھی حرم میں ہے۔ اب ان کے دل میں خیال آیا جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو صحیح راستے پر اللہ لاتا ہے تو پھر اسباب ویسے ہی بنا دیتا ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یار سنوں تو صحیح، اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا، اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو میں کاہے کو قبول کروں گا۔ اتنا بھی ڈر اور خوف کیا کہ کانوں میں آواز ہی نہ پڑنے دے۔ انہوں نے اپنے کانوں کی روئی نکالی اور آہستہ آہستہ حضور کی طرف بڑھے۔ تو بڑھتے ہوئے جب حضور کے پاس پہنچے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت سنی ہے تو ان کے دل میں ایمان گھر کر گیا اور اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے خاندان والوں کو جا کر ایمان کی دعوت دوں گا، آپ کا پیغام پہنچاؤں گا، آپ میرے لیے کوئی نشانی ایسی بنا دے کہ میں جا کر بتاؤں تو وہ میرا یقین کر لیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تو ان کے سر میں ایک چمکدار روشنی پیدا ہو گئی، جیسے لائٹ لگ گئی۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہو تو گئی،
لیکن کہیں یوں نہ کہیں کہ اس کی شکل بگڑ گئی، ایمان اس کا چلا گیا، اس نے کون سا مذہب قبول کر لیا۔ لہذا آپ اللہ کے نبی دعا کریں کہ ماتھے سے الگ کہیں اور یہ منتقل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی تو ان کی لاٹھی میں وہ لائٹ روشن ہو گئی۔ وہ اپنے قبیلے میں گئے اور پورے قبیلے کو جمع کیا اور سب کو ایمان کی دعوت دی اور سب کو وہ معجزہ اللہ کے نبی کا دکھلایا، سارے کے سارے مسلمان ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات دیے گئے ہیں۔ ایک 7 جلدوں میں کتاب ہے دلائل النبوہ کے نام سے، اس میں آپ علیہ السلام کے معجزات ہی کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ ایک اور کتاب ہے الخصائص الکبریٰ کے نام سے، اس میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں آپ علیہ السلام کے معجزات کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے معجزات بے شمار ہیں، اس تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں کر سکتے، نہ کیے جا سکتے، لیکن سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن ہے۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ آج تک اس میں کوئی ایک نقطے کی ہیر پھیر نہیں کر سکا۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے، اسے بڑا یاد کرے اسے یاد ہو جائے گا، بالکل ناسمجھ یاد کرے اسے یاد ہو جائے گا۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن آپ جس نیت سے پڑھیں گے اس نیت کے مطابق اللہ کی طرف سے شفا ہوگی۔ قرآنی آیتیں ایسی ہیں کہ آپ اگر کسی مریض کے پاس پڑھیں گے، آیات شفا کے نام سے ہیں، تو مریض کو بیماری سے صحت ہوگی، شفا ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، اصل قرآن یہ بیماری سے شفا کے لیے نہیں ہے، اصل ان بیماریوں سے شفا کے لیے ہے جو دل کی بیماری کہلاتی ہیں، کفر و شرک، رسوم و بدعات اور خرافات، حسد، کینہ، بغض۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے معجزات بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ آپ علیہ السلام کا ہے وہ قرآن ہے، جو آپ علیہ السلام نے امت کے سامنے پیش کیا۔ نہ اس زمانے میں کوئی اس کا جواب دے سکا، نہ آج تک کسی نے دیا ہے، اور جنہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے منہ کی کھائی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک قرآن کریم کا کوئی جواب اور توڑ پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے تاکہ نبی کی بات پر یقین ہو اور ایمان لائیں، اور ایمان لا کر پورے انسان، سارے کے سارے لوگ اللہ کے صحیح بتلائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سب کو ان مقاصد کا سمجھنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اللہ